بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو۔ جب یہ ڈوب جاتے ہیں، ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہر ماں کو اتنی لمبی عمر دے کہ ساری خوشیاں دیکھ سکے جو اپنی اولاد کے لیے مانگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تم پر کوئی ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت انا سے بڑھ کر ہے۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو اپنے آپ کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ بے بسی کی انتہا ہوتی ہے اس مقام پر جہاں لوگ آپ کو دھوکہ دے کر، آپ کا دل توڑ کر، آپ سے رشتے توڑ کر بہت غرور میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اور اس حل کی موجودگی کے احساس کا نام امید ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تکلیف میں صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کریں، کیونکہ جہاں سے انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، جنت خود ہی اس کے منتظر ہو جاتی ہے۔ رات چاہے جتنی بھی اندھیری ہو، سورج کے طلوع ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک آپ کوشش کرنا نہیں چھوڑتے، تب تک آپ ہار بھی نہیں سکتے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ کرتے ہو تو جان لو کہ وہ تمہارے بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ مشکل دستک دے تو خوفزدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دے، کیونکہ کامیابی مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ سپنے ان کے پورے نہیں ہوتے جن کے باپ بڑے ہوتے ہیں، سپنے ان کے پورے ہوتے ہیں جو ضد پہ اڑے ہوتے ہیں۔ آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے، وہ آپ کو اتنا ہی زور سے تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ کتے بھونکتے ہیں اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے، جنگل کا سناٹا شیر کے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، ڈرو ان لوگوں سے جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سوکھی چھڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا ہے، جن کو جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے، جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ بات علم سے کرو، طاقت کا سہارا نہ لو، کیونکہ طاقت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، علم کے آگے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے، در حقیقت وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی۔ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ غلطی نکالنا تو بہت آسان ہے، لیکن کسی کو ٹھیک کرنا نئی تعمیر سے زیادہ مشکل کام ہے۔ کسی کی اصلاح کرنے کے لیے بھی دانائی اور حکمت چاہیے۔ برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو،
کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم اپنی باری کا انتظار کرو۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے۔ یہ جانور کو تکلیف میں دے کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو مصیبت میں مبتلا کر کے خوش ہوتا ہے۔ جب کسی کی کوئی بات کڑوی لگے تو سمجھو سچ بولا جا رہا ہے، اور اگر کسی کا لہجہ کڑوا لگے تو سمجھ جاؤ اللہ حافظ کہا جا رہا ہے۔ نہ کامیابی حتمی ہوتی ہے اور نہ ہی ناکامی، بلکہ اصل چیز کوشش جاری رکھنے کا حوصلہ ہوتا ہے۔ صبر، استقامت اور محنت کامیابی کے لیے صفات کا ایک ناقابل شکست مجموعہ ہے۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس کتنا حسن ہے، کتنی دولت ہے، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے گھر؟ کھانا تو بس 2 روٹیاں ہیں، جینی تو بس ایک زندگی ہے۔ فرق تو بس یہ پڑتا ہے کہ ہم نے کتنے پل خوشی سے بتائے اور کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جیے۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت، کہ زندگی میں کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ راستے صرف تمہیں نظر نہیں آتے، بنانے والی رب کی ذات ہے۔ زندگی کی جنگ اپنے بل بوتے پر لڑنی پڑتی ہے۔ لوگ صرف مشورہ دیتے ہیں، ساتھ نہیں، کہ زندگی میں ایک پل بھی لوگوں کے کہنے پر نہ جینا، کہ جواب اللہ کو تم نے دینا ہے، لوگوں نے نہیں۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے، اور جب یقین بھی کرنا ہو تو بڑا سوچ سمجھ کر کرنا، کہ ایک غلط فیصلہ تمہیں خاک میں ملا دے گا۔ میں نے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ ہم ساری زندگی یہ سوچنے میں گزار دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ آخر میں اتنا ہی کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جن سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، جو دوسرے انسان کا تکلیف محسوس کر سکتا ہو، جو آنسو پہنچنا جانتا ہو، جو دوسرے کے دکھ درد میں شامل رہے، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے۔ اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک نئی سوچ تمہاری منتظر ہے۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھونپڑی سے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔